دیکھو یہ جو بعض لوگ روزے کی حالت میں گناہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو خود سے ڈسچارج کر لیتے ہیں, یہ کبیرہ گناہ ہے. روزہ بھی ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا, صرف قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا, لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے روزے میں, خاص طور پہ روزے میں, اس لیے کہ صرف روزہ بھی ٹوٹ رہا ہے نا. اب بھائی یہی مسئلے آج کل نوجوانوں کے ساتھ بہت ہو گئے, ہینڈ پریکٹس کے. مسئلہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ, نکاح کرو بر وقت. کیوں اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہو, کیوں اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہو؟ جو اس کا عادی ہوتا ہے نا, وہ یہ چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہے, یہ کم نہیں ہوتا, یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان یہ کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں گا اور پھر دوبارہ نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے, دوبارہ پہلے سے زیادہ آپ اس طرف مائل ہو گئے, پھر مائل, تو یہ بڑھتی چلی جائے گی بیماری. تو اس لیے عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. دیکھو گناہ میں ایک چیز سوچ لیا کرو, شیطان یہ سوچ کے گناہ کرواتا ہے کہ اس دفعہ کر لو, اگلی دفعہ نہیں کروں گا. ابھی جو ہے نا گناہ کے ذریعے اپنی تسکین کر لو. آپ نے شیطان کو یہ کہنا ہے اس دفعہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا میں. کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے نا میں نے پوری زندگی نہیں کرنا, تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو میری زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا, میں کیسے پوری زندگی بچ سکتا ہوں. اسی چیز کو شیطان بنیاد بنا کے گناہ کروا دیتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا میں نے پوری زندگی بچنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو یہ تسلی دینی ہے کہ میں نے بس اس دفعہ نہیں کرنا, اگلی دفعہ کر لوں گا. اور یہ جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں, ٹائم ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اس ٹائم میں کسی کام کا پابند بنا دینا ہے. جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو کتاب رکھیں اسٹڈی کے لیے, مطالعے کے لیے, کوئی دلچسپ کتاب ہو وہ آپ کے بیڈ پہ ہونی چاہیے. جیسے ہی گئے آپ نے فوراً مطالعہ کرنا شروع, اور مطالعہ کرتے کرتے سو گئے. یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی اچھا بیان لگا لیں, ہینڈ فری لگایا, بیان لگاتے سنتے سنتے سو گئے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو آپ قابو کریں. اور پھر بھی خیال آتا ہے بولیں بھائی آج نہیں کل کر لوں گا یہ گناہ, میں آج نہیں, سمجھتے ہو. پھر جب اگلا دن آئے, ہمارے ایک دوست تھے ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی بہت زیادہ, ان میں فحاشی ہوتی ہے, ان کو گناہ ایسے ہی چھوٹا ہے. کہتے ہیں یار میں اتنا عادی ہو گیا تھا فحش چیزوں کا بھی, فحش فلمیں بھی پھر آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دی. تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا, مجھے شیطان جب بھی میں توبہ کرتا شیطان کہتا اس دفعہ کر لے پھر توبہ کر لینا. کہہ رہے ہیں پھر میں نے یہی کیا کہ میں نے شیطان کو ٹوپی کرائی. میں نے کہا ابھی میرا دل کر رہا ہے کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھوں یہ کام کروں, آج نہیں کرتا کل میں کر لوں گا یہ کام, بس آج کیا ہے. اور واقعی اپنے آپ کو ایسے سمجھائیں جیسے واقعی سچی مچی میں کل کروں گا. کیونکہ آدمی کا ضمیر کہتا ہے یار تو کل بھی نہیں کرے گا, پرسوں بھی نہیں, تیری تو زندگی کا مزہ خراب. اس کو بولے بھائی تو بے فکر رہے, بس آج نہیں کر رہا, کل میرا پکا وعدہ میں کل کروں گا یہ کام, آج نہیں کروں گا, بس آج نہیں. تو وہ صاحب نے مجھے کہا میں نے یہ سوچ کے سو گیا کہ آج نہیں کل میں کتنا ٹائم ہے یار, کل کر لیں گے, کوئی بھاگا تھوڑی آ رہا ہے, کمپیوٹر کوئی بھاگ جائے گا یہاں سے, کمرہ بھاگ جائے گا, یا انٹرنیٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں اگلا دن جب آیا ہے نا تو میں نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ آج سو جا کل کر لینا. کہہ رہے ہیں یہ ایسا کارآمد نسخہ ہے کہ بالآخر مجھ سے وہ لت چھوٹ گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, تو کرنا چاہو گے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں کرنا چاہو تو جو کر رہے ہو کرتے رہو, بڈھے ہو کے خود ہی یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی. صحیح ہے نا. لیکن جب خود سے چھوٹیں گی ثواب نہیں ملے گا. ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب طاقت ہو گناہ کی اور انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے. اور ایک اور بات آخری کہ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرو اور کوئی سزا بھی رکھو اپنے لیے, روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں کوئی سزا اپنے لیے متعین کرو. اس میں سب سے اچھی سزا روزہ رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے پھر ہم سے ہو جاتا ہے گناہ, کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا ایک اور رکھ لو. بار بار اگر گناہ ہو رہا ہے تو بار بار سزا بھی تو دو نا پھر اپنے آپ کو. مایوس نہ ہو کہ یار میں سزا بھی دے رہا ہوں, توبہ بھی کر رہا ہوں, نسخے بھی استعمال کر رہا ہوں, پھر بھی گناہ ہو رہا ہے. ابے تو لڑتا رہے آرام سے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, تو فائٹ کرتا رہے. اسی فائٹ میں تیری جان چلی جائے بخشش کا چانس ہے, لیکن فائٹ کرنا چھوڑ دی اور گناہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, اب بخشش کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. سمجھتے ہو. لڑتے رہو گناہ سے, لڑتے رہو, کبھی وہ آپ کو دبا لے, کبھی آپ نے شیطان کو پٹک دیا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا شعر ہے نا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو, یعنی ہمارا جو نفس ہے نا, ہماری جو دلی خواہشات ہے پہلوان ہے, اگر تو اس کو پچھاڑ نہیں سکتا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. پہلوان کو آپ پچھاڑ نہیں سکتے تو یہ تھوڑی کہ یوں کر کے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے, سر جہاں مکہ لگانا چاہیں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. یہ میری ناک ہے, یہاں ٹکانا چاہیں تو ناک آپ کے سامنے, اگر گال پہ ٹکانا چاہیں تو یہ گال آپ کے سامنے. ایسا تھوڑی کرتا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے ایسے کر دیا ہے کہ خواہشات سے کہا ہے جو گناہ ہم سے آپ کروانا چاہتے ہیں آپ کے لیے خصوصی پیکیج ہے, جو مرضی کروا لو ہم سے, ہم اپنی خواہشات کے خلاف نہیں چلیں گے. ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے. تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا شرف علی تھانوی کے مرید تھے, انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. چلو کبھی وہ حاوی آ جاتا تو کبھی تو بھی تو ایک آدھ پنچ تو لگا یار,
समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल। आपको जब रिंग में अखाड़े में लाके खड़ा कर दिया है, मुकाबला हो रहा है, तो जितना भी बड़ा पहलवान हो 2-4 मुक्के तो लगाता है ना आदमी। चार्ली चैपलिन का एक प्रोग्राम देख लो यूट्यूब पे, वो बॉक्सिंग के लिए उसको लाया गया किसी ताकतवर के सामने, तो कैसा ही फाइट की है उसने। वो पुराना था ना 1920 का, ब्लैक एंड व्हाइट आते थे उस जमाने में। अब यूट्यूब पे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं तो पुरानी पुरानी चीजें खुल रही हैं। तो उसको एक पावरफुल के सामने लाके खड़ा कर दिया, अब वो बेचारा क्या करे। ठीक। तो आप अगर नहीं मुक्का लगा सकते तो भाई कुछ तो हिलता है ना, कुछ तो हिलो जुलो, तो कुछ तो गुनाह से बचने की कोशिश करो। कभी ऐसा हो कि उसने शैतान ने गुनाह करवा लिया, कभी शैतान को भी, कभी आपने पटक दिया, इसी भट्टे में भी अगर जिंदगी गुजर गई तो भी शायद अल्लाह की रहमत गालिब आ जाए और बख्शिश हो जाए कि ये लड़ता रहा सारी जिंदगी, कंप्रोमाइज नहीं किया इसने। जैसे अपोजिशन कभी हुकूमत से कंप्रोमाइज करती है, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि चलो इस दफा तुमने हुकूमत की है, 5 साल हम तुम्हें चेक करते हैं, तुम करके दिखाओ, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो अगली दफा हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कभी ऐसा हुआ? जैसे ही कोई सदर या वजीर आजम बना अपोजिशन ने, उसी दिन से उसकी टांगे नाड़े खींचना शुरू कर। तो काम करेगा कौन? जब खींचा तानी में ही जिंदगी गुजर जाएगी तो हुकूमत प्रॉपर तरीके से करेगा कौन मेरे भाई? तो बस यही चलता रहेगा, इमाम मेहदी इसी में आएंगे, ठीक है ना। वो तो खैर क्या कह रहा था मैं, तो नचित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। तो गुनाह अगर शैतान ने करवा भी दिया ना तो सजा दो, अब नेकी करो, सदका दो कुछ, और पहले से तय कर लो भाई तुझसे ये गुनाह हुआ तो इतने पैसे सदका करूंगा मैं। हमारे एक शागिर्द हैं, तो उन्होंने क्या कहा, तकबीर उला से पाबंदी नहीं हो रही थी, उसने कुछ अपने ऊपर रकम रख ली कि यार जिस दिन तकबीर उला छूट गई इतने पैसे सदका करूंगा। यानी भाई तकबीर उला की पाबंदी शुरू हो गई। तो आदत डालनी पड़ती है, अपने आप को सजा दो, गुनाह होता है तो सजा दो अपने आप। जिनकी फजर की नमाज जमा से रह जाए, बोले उस दिन हम नाश्ता नहीं करेंगे, तो इतनी सजा तो दो ना अपने आप को, उस दिन नाश्ता बोलो गोल। तो जब तकलीफ होगी थोड़ी सी, दोपहर खाना खा लो, हम मना नहीं कर, हम नहीं कह रहे रोजा रख लो, कह रहे इतनी सजा तो दो यार, सुबह जमात जा रही है तो नाश्ता तो गोल करो ना। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि किस मुंह से उस खुदा की नेमतों को खाते हो सुबह नाश्ते में, जिस खुदा ने कहा कि मेरे सामने सजदा करो, सजदा करते हुए वो रब याद नहीं आया और पराठे खाते हुए उसकी नेमतें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो गैरत की भी कुछ गैरत भी कोई चीज़ होती है। जो खुदा आज आप जो खुदा सुबह नाश्ते में आपको मक्खन पराठे चाय और अंडे खिला रहा है, उस खुदा ने आपसे कहा था कि 2 रकत मेरे पास आके सजदा कर लो नमाज में। उस वक्त तो पड़े हुए सो रहे थे, तो फरमाते थे मुंह से निवाला उतरता कैसे, जिनकी फजर की नमाज रह जाती है वो नाश्ता करते कैसे हैं? तो नाश्ता गोल किया करो जिस दिन फजर रह जाए। मुफ्ती साहब, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ लोग कभी मजाक उड़ाते हैं जो बुरा लगता है और कभी उल्टी उल्टी बातें करते हैं, और बच्चे भी आजकल के बहुत बदतमीज़, इज्जत नहीं करते, तो मैं क्या करूँ? सबसे लड़ना शुरू कर दूँ जो कि मुमकिन नहीं है? इस हवाले से थोड़ा मोटिवेट कर दें भाई। आप अपने काम से काम रखो, बदतमीज़ी आप किसी से उलझो ही नहीं, वो किसी को कौन इंसान बना सकता है आजकल। अपने काम से काम रखो, बस दफ्तर जाओ, काम करके घर में आ जाओ। बीवी तमीज़ से बात ना करो तो फिर कोई बात बनती है। बीवी तमीज़ से बात नहीं कर रही तो वो भी सबर ही करना है आपने। अपना हज कर चुका हूँ, क्या वालिद का भी हज कर सकता हूँ? इनका इंतकाल हो गया और अपनी ज़िंदगी में हज नहीं? हाँ कर सकते हैं, वालिद साहब की तरफ से। मेरा अपना बेटा जहाँ शादी करना चाहता है वो अच्छे लोग हैं, फैमिली भी अच्छी है, नहीं निकाह जायज़ नहीं है जो आगे लिखा हुआ है।